حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد احترام سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہماری رشد و ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور قرآن ذیشان کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا تربیت کا یہ اصول ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ یا مثالوں کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت فرماتا ہے اور ہماری نصیحت فرماتا ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے انسان بات کو سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ فرمایا ہم مثالوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مرتبہ مختلف صورتوں کے اندر اور مختلف ابواب کے اندر ذکر کیے گئے۔ رب تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے، اور یہ جو واقعات ہیں ان واقعات کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے نصیحت پکڑیں۔ قرآن کوئی سٹوری بک نہیں ہے، کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، نہ صرف واقعہ سنانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ نے ایک واقعہ سن لیا اور بس۔ مقصود یہ ہے کہ اس سے جو نتیجہ ہے اور عملی اعتبار سے جس چیز کو ہم نے اخذ کرنا ہے۔ میں بلا تعامل میرے سامنے اللہ کے پاکیزہ کلام میں سے سورہ کہف کی آیات طیبات میں نے ابتدائی تلاوت کی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَانِ۔ فرمایا کہ مثال بیان کیجئے دو مردوں کی، دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ یہ گویا دو آدمیوں کی مثال نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کے دو کردار ہیں۔ دو آدمی کہہ کر، دو آدمیوں کا نام لے کر سوسائٹی کے دو مختلف اور معاشرے کے دو مختلف کرداروں کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ان میں سے ایک کو ہم نے جو ہے دو باغات عطا فرمائی۔ کس چیز کے باغات؟ جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ فرمایا ہم نے اس کو، ان میں سے جو ایک شخص ہے، ہم نے اس کو انگوروں کے دو باغ دیے، اور اتنے خوبصورت باغ تھے کہ حففناہما بنخل، اس کی جو باڑ لگی ہوئی تھی وہ کھجور کے درختوں کی لگی ہوئی تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اس کے درمیان خوبصورت قسم کی کھیتی تھی، اور وفجرنا خلالہما نہر، اور فرمایا کہ ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری و ساری تھی۔ تو باغ کا منظر بیان کیا قرآن نے کہ کتنا خوبصورت باغ ہے، انگوروں کا باغ، کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی، درمیان میں کھیتی اور ایک نہر جاری ساری۔ اور دوسری اس باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، وہ باغ بڑے بھرپور پھل دیتا تھا اور پھلوں کے اندر کوئی بھی کمی نہیں لاتا تھا۔ حضرات گرامی، یہ تو رب کائنات نے اس باغ کے حسن کو بیان کیا، اس باغ کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ اگلی جو مرکزی بات ہے اس کو سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو باغ کا مالک ہے وہ اس باغ کے اندر داخل ہوا، لیکن داخل ہوتے وقت اس نے اپنی زبان سے بڑے متکبرانہ اور بڑے بڑائی کے کلمات کہے۔ رب کائنات کے مبارک الفاظ قرآن ذیشان کے سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ۔ فرمایا کہ وہ باغ کے اندر داخل ہوا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، غرور کرتا ہوا، اتراتا ہوا وہ باغ کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا
کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اپنے دوسرے دوست سے یا بھائی سے کہنے لگا کہ میں مالی اعتبار سے بھی تم سے مضبوط ہوں اور افرادی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس افرادی قوت اور نفر بھی زیادہ ہے میرے پاس۔ کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنا میرا مال ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ میرا مال کبھی بھی ختم ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ دوام ہوگا۔ اور وما اظن الساعة قائمہ، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس قیامت سے تم مجھے ڈراتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، ڈر جاؤ خوف کرو کیا کر رہے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آنی ہے۔ اور اگر تمہاری بات میں مان لیتا ہوں وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر قیامت آ بھی گئی جو تم مجھے کہتے ہو، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو کہ قیامت کا وقوع ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے، اگر تمہارے قول کے مطابق قیامت آ بھی گئی تو میں یہاں بھی بہتر تھا وہاں بھی میں بہتر ہوں گا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جنت کو بھی میں پیسوں سے خرید لوں گا، یہاں میں ہر چیز پیسوں سے خرید لیتا ہوں تو شاید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضوان، اللہ کی خوشنودی، رب تبارک و تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری کیے بغیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ اکبر، الملک القدوس العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذکر کی گئی کہ ملک بھی وہی ہے، قدوس بھی وہی ہے، عزیز اسی کے لیے پاکی ہے، اسی کے لیے ساری عظمت ہے، غلبہ اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ساری کبریائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، فرمایا کبریائی اور عظمت جو ہے یہ تو میرا لباس ہے، یہ میری زینت ہے، اور جو بندہ متکبر بننا چاہے، یہ کبریائی لینا چاہے اور کہے کہ میں متکبر ہو جاؤں اور کبریائی لے لوں، تو فرمایا میں اس کو ذلیل کر کے اوندھا کر کے جہنم کے اندر ڈالتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو مالی طور پر تم سے بڑا مضبوط ہوں، ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو، لیکن انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مالی اور افرادی اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں، اور مجھے نہیں لگتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، ہر سیٹ والا، ہر مال والا، ہر عزت و وقار والا، ہر طاقت والا، ہر پاپولیرٹی والا یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ جو چیز آئی ہے یہ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ حالانکہ بندہ مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہر وقت زوال نعمت سے دعا مانگتے رہا کرو کہ خدایا زوال نعمت سے محفوظ فرمانا، زوال نعمت سے حفاظت کی دعا مانگتے رہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اے خدایا تو نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان کے زوال سے محفوظ فرمانا، یہ تو نے جو عافیت عطا فرمائی ہے یہ کہیں عافیت مجھ سے پھر نہ جائے، یہ عافیت مجھ سے چلی نہ جائے۔ لیکن ایک نشہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اور انسان کسی چیز کو ماننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ میرا یہ مال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور جس قیامت سے تم ڈراتے ہو وما اظن الساعة قائمہ، قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں بہترین حالت کے اندر ہوں گا، میں یہاں پر اچھا تھا میں وہاں پر بھی اچھا ہوں گا، وہ میرے لیے جنت ہے اور وہ میرے لیے سجائی گئی ہے، اس لیے تم مجھے قیامت سے اور آخرت سے مت ڈرایا کرو اور مجھے زندگی سکون کے ساتھ گزارنے دو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں میری ہیں۔ اس کے دوسرے بھائی نے اس کو کہا، قال له صاحبہ، اس کے دوسرے صاحب نے اس کو کہا کہ تو نے یہ کیا بات کر دی ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس کے پاس گیا اور اس کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اللہ اکبر، اس بنیاد کا ذکر کیا، اس اصل کا ذکر کیا، فرمایا جس زمین پر آج تو اترا کے چل رہا ہے،
جس زمین پر تو تکبر کر رہا ہے اور جس زمین پر تو اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، تو ذرا اپنی اصل پر، اپنی حقیقت پر غور کر کہ اسی زمین کی مٹی سے رب نے تجھے پیدا کیا۔ خلقک من تراب، مٹی سے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ یہ تیری اصل، یہ تیری حقیقت ہے۔ ایک خاکسار کو کیا لگتا ہے تکبر سے؟ جو خاکسار ہے، خاک سے بنا ہے، خاک کے اندر اس کو لوٹ کر جانا ہے، اس کی خلق بھی خاک سے ہے اور اس کا معال اور اس کا انجام بھی خاک ہے۔ چند دن زمین کے اوپر جو ہے اللہ کی زمین پر اس کو تکبر کر کے اور اطراء کر کے چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تجھے یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور تکبر بھی تو نے کیسا کیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو اس ذات کے سامنے تکبر کر رہا ہے اور کفر کر رہا ہے، اپنے وجود کو اور اپنے آپ کو مان رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہا ہے، اور تو قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، تو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کے ساتھ تو نے اس انداز سے شریک ٹھہرایا۔ دیکھیں بظاہر تو اس نے کوئی کلمہ نہیں کہا کہ میں بت کو خدا مانتا ہوں، میں سورج کو خدا مانتا ہوں، لیکن یہ جو اس کا تکبرانہ ہے کہ میری یہ ساری کی ساری نعمتیں کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے، ان کا میں مالک ہوں، میری دسترس کے اندر ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں اور کوئی بھی یہ نعمتوں کو زوال دینے والا نہیں ہے۔ گویا کہ وہ خدا کی مالکیت کا انکار کر کے اپنی مالکیت کا اقرار کر رہا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ اکفرت بالذی لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا اور کفر نہیں کروں گا، میں تو اس کو خدا وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ میری جان، یہ میرا مال، یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، یہ ہر چیز جو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں تھا مجھے دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یہ سب میرے رب کا ہے، اس کو خرید لیا ہوا ہے، مجھے ادھار اور مستعار استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، میری تجارت میرے رب کے ساتھ ہو چکی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو نے کفر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی ہے، میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تو جب باغ کے اندر داخل ہوا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ہم نیا گھر بناتے ہیں، نئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے اوپر لکھتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بھی محفوظ فرماتا ہے اور اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہمارے اس من کے اندر بھی داخل ہو۔ اس من کے اندر شیطان، اس من کے اندر نفس امارہ، یہ من فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے اور میں اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت اور اپنی ہر چیز کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے آپ کو مانتا ہوں، اور ان تمام نعمتوں کو میں نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ خدا بنانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو سامنے رکھ کے سجدہ نہیں کرتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، رب کا حکم، ہر چیز ثانویت پر ہے اور یہ خواہشات اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے اولیت ہے۔ حضرات گرامی، یہ دو کردار ہیں معاشرے کے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی اور معاشرے کے دو کردار ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت اور ملکیت کے اندر گزارتا ہے اور رب کو رب مان کر گزارتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو دنیا کی مادیت کو اپنا سب کچھ بنا کر اور رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ اور بس سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا، جملہ سنیے گا، وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ فرمایا جس باغ کے اندر تو تکبر کرتے ہوئے داخل ہوا تھا
اور تو کہہ رہا تھا انا اکثر منک مالا. یہ جو لفظ انا ہے، الف نون اور الف عربی کے اندر انا، اس کا مطلب میں. یہ لفظ شروع سے انسان تکبر و غرور کے لیے بول میں میرا ہے جی. شیطان سے بھی جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے بھی سب سے پہلے یہی انا کا نام لگایا کہ لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ، میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور فرعون بھی یہی نعرہ لگا رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی. اس نے بھی یہی کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. تو سب سے پہلے یہ جو میں کی آواز ہے، صوفیاء کرام کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کر دو اور کہو کہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اے مالک و مولا، سب کچھ تیرا ہے، یہ جسم بھی تیرا ہے، یہ سانسیں بھی تیری ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے، میں کچھ نہیں ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو، اقبال کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ گل و گلزار بنو، سب سے پہلے اس شیطانی آواز کو، اس شیطانی فکر کو، اس تکبر کو تمہیں نکالنا پڑے گا اور زبان سے لفظ انا ختم کرنا پڑے گا. فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کتنا اچھا ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اے خدایا یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرا ہے. یہ بڑا مبارک جملہ ہے. اور اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جو لا قوت الا باللہ ہے، اس کو اگر پورا ملا دیا جائے حدیث پاک کے اندر آتا ہے. توجہ کریں گے نوجوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا یہ جو لفظ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اچھا ہمارے ہاں تو کوئی بری چیز دیکھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بات کر رہے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی برائی کو دیکھ کر انسان لا حول پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ صوفیاء کرام کے ہاں ایک مستقل وظیفہ ہے. ختم خواجگان کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا ہے. یعنی انسان کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، انسان اپنے لیے آسانی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کسی کام کے لیے کچھ کہے تو اس وظیفے کو کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گویا کہ بندہ اپنا آپ اور اپنا وجود اور اپنی قوت کی نفی کر کے اپنے مالک و مولا کو قبول و منظور فرماتا ہے. خدایا میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، اگر کچھ کروں گا تو تیری توفیق سے کروں گا، تیرے کرم سے کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے ذرا غور فرما لیں، اس کو پڑھا کریں صبح و شام، اس وظیفے کو پڑھا کریں. یہ وظیفہ اور یہ کلمہ کسی اور کا نہیں دیا ہوا، ایک تو قرآن کا ہے لا قوت الا باللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی قرآن اور حدیث سے اخذ کیا ہوا ہے. اس کو پڑھا کرے. کوئی بھی کام ہے آپ کا، وہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں، اپنے وجود کا انکار کر کے مالک و مولا کو مانے، وہ مالک و مولا راہوں کو کھول دے گا. تو فرمایا لا حول ولا لا قوت الا باللہ. باقی تو نے کہا کہ بھائی میرے پاس مال نہیں ہے اور تیرے پاس بہت بڑا مال ہے، تو سن لے ذرا، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں مالی اعتبار سے اور نفری کے اعتبار سے قلیل ہوں اور تو طاقتور ہے، تو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے مجھے مال عطا فرما دے اور تیرا یہ جو مال ہے یہ چھن جائے. کیسے چھن جائے؟ فرما آسمان سے کوئی بلا آفت کوئی عذاب آئے اور تیرے اس باغ کو تباہ و برباد کر دے، یا پھر باغ کی ساری رونق ہے پانی کے ساتھ، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا وہ پانی ہی چلا جائے، قحط سالی آ جائے اور تیرا باغ سارے کا سارا خشک ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا. ایک رات کو وہ سویا اور صبح اٹھ کر جب اپنے باغ کے اندر پہنچا تو اس باغ پر رات کو اللہ کی طرف سے عذاب ٹوٹ چکا تھا.
اللہ کا عذاب آ گیا تھا. اللہ اکبر. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. وہ باغ اپنے چھتوں کے ساتھ گرا ہوا تھا اور وہ ہتھیلیاں مر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے میرے اتنا خرچہ کیا ہوا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي اے کاش، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا اور میں یہ جملے نہ کہتا کہ میں ہی سب کچھ رکھتا ہوں اور آج میرا سارا کچھ چلا گیا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. فرمایا کہاں ہے اس کا وہ جتھا، کہاں ہے اس کا وہ لشکر جو کہتا تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا؟ وہ نفر کدھر ہے؟ فرمایا کوئی نفر کام نہیں آیا، کوئی جتھا کام نہیں آیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اس کا کوئی بھی منتصر اور مددگار نہیں تھا. آخری نتیجہ حضرات گرامی، اس سارے واقعے کا نتیجہ قرآن نے کیا عطا کیا؟ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا پتہ چلا، نتیجہ یہ نکلا، اس سارے واقعے کا نچوڑ اور سط یہ نکلا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک الولایۃ للہ الحق. پتہ چلا ساری ولایت، ساری قوت، ساری طاقت، ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہترین اجر دینے والا اور بہترین انجام اسی کی طرف ہے. اس لیے بندے کو اس زمین پر کبھی بھی اترا کے نہیں چلنا چاہیے. حضرات گرامی، بس دو چیزیں اس پر ذکر کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ قرآن عزیز شان نے ایک واقعہ بیان کیا، لیکن یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ معاشرے کے دو کرداروں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم میں سے کسی کو کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملے، علم کی صورت میں، دولت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، کسی بھی اعتبار سے، تو کبھی بھی اس پر تکبر نہ کرنا اور اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا. نوجوان بچے توجہ کریں، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا. بچوں کیا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ میرے مالک و مولا کا دیا ہو. لا قوت الا باللہ، میری کوئی قوت نہیں ہے، یہ میرے رب نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. دوسرا، کبھی بھی کسی نعمت کو دائمی نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ سے زوال کی پناہ مانگتے رہنا اور عافیت مانگتے رہنا. رات کو اپنی دکان کو بند کرو، اپنی فیکٹری کو بند کرو، اپنے کاروبار کو بند کرو، تو اللہ کی پناہ اور عافیت طلب کرتے ہوئے گھر کو آؤ. ہمارے یہاں بولڈر مارکیٹ کے اندر، پلاسٹک مارکیٹ کے اندر ایک مرتبہ آگ لگی تھی اور بندے روتے ہوئے صبح رات کو جب دکانیں بند کر کے آئے تو کروڑوں کا مال تھا اس کے اندر. صبح جب پہنچے شارٹ سرکٹ ہو گیا، پوری مارکیٹ جل گئی، سارا وہ کروڑوں کا مال خاک بھرا ہوا تھا. جب وہ رات کو شٹر بند کر کے آ رہے تھے اپنے گوداموں کے اور اس کے اندر کروڑوں کا مال رکھ کے آ رہے تھے، کسی نے تصور کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے نیچے سر کر کے جھکا کے کسی نے دیکھا تھا؟ ہوں گے اللہ کے نیک بندے. یہ نظام اللہ کا انہی نیک بندوں کے صدقے چل رہا ہے. استثناء ہمیشہ، ایگزمپشن ہمیشہ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، لیکن جو گفتگو ہوتی ہے وہ الحکم لاکثر الکل کے تحت ہوتی ہے. ہم سب جو ہے ٹھگ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کل آؤں گا اور آ کے دوبارہ نئی مارکیٹ کھولوں گا، نیا بازار کھولوں گا اور نئی چیز بیچوں گا اور نیا کروں گا. فرمایا خدایا تیری سپرد کر کے جا رہا ہوں، تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا. کسی کا اگر حق میں ختم کر کے جا رہا ہوں، یا خدایا تو معاف کر دینا. اس کا حق دے کر آ جاؤ، صدقہ دے کر آ جاؤ، بلاؤں کو ٹال کے آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگ کے آ جاؤ، تاکہ صبح جا کر خیر سے اس کاروبار کو شروع کر سکے. ورنہ اس نے دیکھا کہ صبح یہ بھی گیا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، لیکن وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ہتھیلیاں مر رہا تھا. دوسرا فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ پورے سوسائٹی اور معاشرے کو اس حکم نے گھیر لیا ہے. فرمایا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران جو اپنے آپ کو ملک کہتا ہے، فرمایا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. عزت و ذلت سب میرے مالک و مولا کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے اپنی ان عزتوں کو جو رب نے نعمتیں عطا فرمائی، ان کے اندر دوام چاہتے ہو تو رب کے سامنے سر کو جھکا لو
اور رب کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرو۔